السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں سید عابد علی عدنان آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کرپشن، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے برادر محمد رضوان۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن دراصل جو ہے بے ایمانی کا نام ہے، بدعنوانی کا نام ہے، یا بدجانبداری کا نام ہے۔ اپنے عہدے کا غلط استعمال، اپنے اختیارات کا غلط استعمال، اپنے ذمہ داری سے منحرف ہو جانا، اپنے جو آپ جو ہے اپنے کام کے اندر ملاوٹ کرنا، اسے کرپشن تو اگر آپ اس کو آج کے سیناریو میں اگر کوئی مثال اس کی دے سکتے ہیں؟ آج کے دور میں کرپشن جو ہے ہر سطح پہ عام ہو چکا ہے۔ کرپشن جیسے جیسے دنیا ترقی کرتے جا رہی ہے، کرپشن کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے من مانی طریقوں سے جو ہے ہر چیز میں کرپشن ہے۔ جیسے کھانے کی چیز اجزاء ہو، اس کے اندر پروفٹ مارجن کے لیے انسانی صحت کو مضر بنانے والی چیزیں مکس کیے جا رہے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر کئی ملاوٹیں کر کے انسانی جان کا نقصان کر رہے ہیں لوگ۔ جیسے تیل ہو گیا، اور کھانے وغیرہ کی چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے، ناپ تول میں جیسا آپ پیکٹ کے اوپر گھر میں جب آپ سامان لے کے آتے ہیں، اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے گرام کی چیز ہے، لیکن اب حقیقتاً اگر آپ کبھی ناپ تول پہ دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ گرامس کمی ہوتی ہے۔ یعنی گھر کے استعمال شدہ چیزیں سے لے کے بڑے بڑے انڈسٹری تک آج کرپشن جو ہے ہر فیلڈ میں موجود ہے۔ تو اس کے بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کہ آپ دیکھیے آج کل آپ جیسے بتا رہے ہیں کرپشن تو بہت زیادہ ہے، ہر جگہ کرپشن موجود ہے۔ تو اس کی اگر آپ نچلی سطح سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ حقیقت میں اصل میں بنیادی وجہ یہ ہو سکتی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، خود مختار سمجھتا ہے، اور اپنے خود مختاری تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی۔ نہیں، یہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے میں کسی عہدے پہ فائز ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ہی تاناشاہی چلے گی، میں کسی کو جواب دہ نہیں۔ جب انسان کسی کے آگے جواب دے کے تصور سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے خیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سسٹم کی اگر بات کریں گے تو اس کے آپ کسی ایک فار ایگزامپل اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کی بات کر لو یا پھر کسی اور انڈسٹری کی بات کر لو، اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ کسی مینیجر کے انڈر ہوں گے، تو آپ کی جواب دہی اس کی مطلب اس کو آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ جو بھی آپ کا ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہے، آپ اس کو جواب دینے والے ہیں۔ تو وہ جواب دہی کی آپ بات کر رہے ہیں یا کسی اور جواب دہی؟ نہیں، اگر آپ مینیجر کی جواب دہی کی بات اگر سمجھ رہے ہیں، مینیجر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی محدود اختیارات، آپ اپنے کام آپ بحیثیت مان لیجیے آپ کسی پروجیکٹ کے مینیجر ہیں، آپ سینئر مینیجر کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ مختلف چیزوں سے پہلے سے ہی بزی ہوتا ہے، تو مائکروسکوپک مینجمنٹ نہیں کرتا۔ کئی جگہ آپ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی سے رشوت لے کر، کسی سے پیسے لے کر، کہیں کوالٹی پہ کمپرومائز کر آپ اپنا فیصلہ لے کر اپنے مینیجر کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کا سب سے بہترین کام کرنے والا ہے۔ اس طرح سے آپ اسے رشوت لے کر اپنی عہدے کو کریکٹ کر ایک ناقابل اس پوزیشن کے یہ جو ناقابل شخص ہے، آپ اس کا فیور کر رہے ہیں، فیوریٹزم کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد صرف آپ کی پرسنل بینیفٹ ہے۔ تو جب تک انسان کسی انسان کے آگے جواب دے کی سوچ رکھے گا، وہ تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں۔ یہ احساس اگر انسان کے اندر ہو جائے کہ کوئی ہے جو مجھے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے جواب دینا ہے، جس دن تک یہ احساس اس کے اندر نہیں آئے گا، اس کا روک تھام کرنا ناممکن ہے۔ تو اسی کے اوپر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے، تو اس کا روک تھام کریں کیسے؟ اس کا کرپشن کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے روکا کیسا جائے؟ آپ نے بہت بہترین سوال کیا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے ہر کمپنی میں وہ لوگ کئی سطح پر ایتھیکل کمپلائنس کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں اپنے امپلائیز کو۔ وہ لوگوں کو امپروو کرنے کے لیے ایچ آر کی طرف سے نوٹیفیکیشن آتے ہیں۔ اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی بڑے سے بڑے بزنس امپائرز کرپشن کے معاملے میں فیل ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات اس کا دیوالا ہو جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کے اندر احساس جواب دہی کے تصور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ کیسا ہو سکتا؟ وائڈر رینج میں آپ لوگوں کے کردار کی جو ہے پرسنل ان کی چینجز کے لیے آپ اس کے اندر یہ ریئلائز کرائیں کہ ایک دن آپ کو یہ دنیا سے جانا ہے، اور یو آر آنسریبل ٹو سم ون ہو کریٹڈ یو. جس دن تک آپ انسان میں یہ بیداری نہیں لائیں گے، آپ جو ہے ایک معاشرے کو کرپشن فری نہیں بنا سکتے. اس کے دل میں کوئی ایک ایسی پولیس آپ بٹھا دیں کہ آپ کل کے دن اس کے آگے جواب دہ ہیں، جس کے سامنے کوئی چیز ڈھکی چکی نہیں ہے. جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے تو تو یہ انڈیویجول سطح پہ ہونا چاہیے، انڈیویجول سطح پہ ہونا چاہیے، اور کیمپینس کی سطح پہ ہونا چاہیے، کلیکٹیو ایفرٹس ہونا تو چاہیے. یہ کیمپینس کون کرے؟ یہ حکومت کرے؟ یہ آخر کون کرے؟ اصل میں ہماری قوم، ملت اور انسانی سوسائٹیز کا مسئلہ یہی رہا ہے. جب کبھی بھی تبدیلی کی بات بنتی ہے تو وہ اپنے قائد پہ یا کسی انسٹیٹیوشن پہ کسی ایک فرد کے اوپر ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ مسائل کا حل کرنا ہم ایک کی ذمہ داری. ہر فرد اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنی جاب سے اور اپنے ماحول سے، وہاں سے شروع کریں. آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہیں، وہاں سے اپنے گھر کے رہنے والے لوگوں میں جو خامیاں دیکھتے ہیں، بیماریاں دیکھتے ہیں، جس کے اندر کرپشن کے جو صفت ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لالچ کی وجہ سے جو انسان وہ کرتا ہے، اس سے شعور بیدار کرے. پھر آپ اس کو اسکول پہ لے جائیں، کالج پہ لے جائیں، محلہ پہ لے جائیں، اسکولس وزٹ کریں، کالجز وزٹ کریں. گورنمنٹ جس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیمپینس کر کے آپ کو مختلف بیماریوں کے بارے میں educate کرتے ہیں، یہ آپ مورالیٹی کے اوپر ایک وائڈر رینج، چھوٹی چھوٹی بستیوں سے لے کے بڑے بڑے اداروں تک اس مہم کو لے جائیں. ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو دیانت کی مثال ہو سکے. صرف باتوں سے تبدیلی آنے والی نہیں. ہمیں ایسے مثالی لوگوں کو اٹھا کھڑا کرنا ہے جو دکھائے کہ دیانت کیا ہوتی ہے، کیونکہ خوف خدا سے انسان کے اندر دیانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیز کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری. تو اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو مثالی امپلائی بنائے اپنی کمپنی میں، اپنے خاندان میں ایک مثالی دیانتدار شخص کے طور پہ آپ ایک مثال بنے. پھر آپ سے متاثر ہونے والے خود بخود یہ چیز کرتے رہیں گے، اور آپ پھر وائڈر رینج میں آپ جو ہے کیمپینس چلائیں، گورنمنٹ پریزنٹیشن دیں، ڈور ٹو ڈور لوگوں کی طرف وزٹ کریں، کالجز میں جائیں. این جی اوز مختلف بیماریوں پہ جیسے کام کر رہے ہیں، مختلف سماجی ایشوز پہ جیسے کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کو بیماری نہیں سمجھتے، بلکہ یہ انسانیت کو اور کے لیے ایک جان لیوا بیماری کی طرح ہو گیا ہے. غریب کرپشن کی وجہ سے پستے جا رہا ہے. ایک مڈل کلاس فیملی ہندوستان کی آج بھی 2 ٹائم کے کھانے کے لیے اپنے 16 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بھی، ایمانداری سے کام کرنے کے بعد بھی وہ کما نہیں سکتا، جو ایک بےمان آدمی رشوت دے کے اور اوپر کی کمائی سے کماتا ہے. اس کے علاوہ بھی، ہندوستان کے علاوہ بھی ایسے کئی ممالک ہیں، جیسے پاکستان ہو گیا، جیسے ممالک ہو گئے، کرپشن کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. کیونکہ ہم ہندوستان کے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی کے جواب دہ ہیں. تو اگر ہم گفتگو کو اپنے ملک کی مسائل تک محدود رکھیں تو یہ مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ کرپشن کسی بستی، کسی محلے، کسی ملک تک محدود نہیں. بالکل انسانی لالچ جب میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کی وجہ سے صرف سوسائٹی یا ایک گھر یا سوسائٹی نہیں، بلکہ پورا کا پورا ملک، پورا کا پورا کنٹری بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، اور ہو رہے ہیں آج کے موجود. ہاں، انسان جب اپنی خواہشات اور اپنی انا کی خوشی کے لیے جاتا ہے تو انسانی بستیاں کئی بار جو ہے ایسی چیزوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جیسے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ایک نئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن چھیڑ سکتا ہے کسی کے دماغ میں، تو اسی طرح سے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کوشش کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک ایسا سماج وجود میں آ سکتا ہے جو کرپشن فری ہو. دیانتدار لوگ ایسے تیار کرتے جائیں تو ملک اور ملت اور ساری سوسائٹی کا ہم بھلا کر سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کرپشن کے اوپر ہمیں بہت ساری معلومات آج آپ نے مہیا کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ.